صحیح. اچھا چلیے، سورہ تغابن کی ہے آیت نمبر 14. صحیح. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم وَإِن تَفْعُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس میں جو عمومی ترجمہ ہے تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے بیویاں اور تمہارے بچے بعض دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہیں، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اچھا، اس کے اندر جو ہے پہلا جو ہے وہ ازواجکم، وہ میں تھوڑا اس آیت کے آخر میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. باقی میں دیکھتا ہوں. اولادکم ناؤن ہے، واو لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے ادومم، وہ بھی ناؤن ہے، این دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ اس کو دشمنی کے اس میں لیتے ہیں. لکم تمہارے لیے، فاحذروہم یہ ورب ہے، اس کا ہے زیر اس کا روٹ ورڈ ہے اس کا، اور فارم 1 ہے ورب میں، اور محتاط رہنا اس کا مطلب ہے محتاط رہنا، اجتناب برتنا، کیئرفل رہنا، کوشس رہنا ہے اس کا. پھر وَإِن، اور اگر، تعفو بھی ورب ہے، این فے اینڈ واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کو معاف کر دینا، اس کا جو ہے مطلب معاف کر دینے کے فارمز میں آتا ہے. پھر ہے اس میں وَتَصْفَحُ، یہ بھی ورب ہے، ٹھیک ہے. فارم 1 ہے، اور سواد فے ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے درگزر کر دینا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے وَتَغْفِرُ، یہ بھی ورب ہے، فارم 1 میں ہے، غین فے رے اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ہے مطلب پردہ ڈال دینا، محفوظ رکھنا، پردہ کا بیسیکلی پردے کا ہے. پھر ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. اچھا، میں نے پہلے ایک ورڈ تھا ازواجکم نا، وہ میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. اس میں زے اس کا جو روٹ ورڈ ہے زے واو جیم ہے، ناؤن ہے یہ، زوج. اچھا، یہ تھوڑا سا میں نے اس کو دیکھا تھا مختلف تفاسیر میں، مختلف علماء کے حساب سے کہ وہ کیا اس کو کس طرح کرتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ عموماً ہمارے یہاں جو کلاسیکل ترجمے ہوئے ہیں اس میں اس کو جہاں پہ بھی اس کو بیویوں میں کر دیا کرتے ہیں کہ بیویاں، جہاں پہ زوج کا ورڈ آیا وہ بیویوں میں وہ کرتے ہیں اسپاؤس. ہاں، حالانکہ انگلش میں عموماً اس کو اسپاؤس کہا گیا. اسپاؤس میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتا ہے. انگریزی ترجمے نے بھی اس کو وائف لکھا ہوا ہے، حد ہے، انتہا ہے. ہاں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ جیسے عبد الحلیم ہے یا اور دوسرے وہ ہیں، انہوں نے اس کو وہ لکھا. ایون کہ مودودی صاحب نے بھی اس کو زوج کا مطلب یہ لکھا ہے کہ میاں، حالانکہ ترجمے میں انہوں نے بیویاں ہی لکھا ہے، لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زوج جو ہے وہ اس کا مطلب ہے جوڑے یا پیئر. ٹھیک ہے، اور وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بیوی نہیں لکھنا چاہیے، بہت ہی مس لیڈنگ ہے. بہت ہی اصل میں ہاں، یہ اسی لیے میں نے اس میں وہ کہ بہت مس لیڈنگ ہے. جو عموماً جو زوج سب سے پہلے تو یہ جو ہے یہ جینڈر نیوٹرل ہے، مطلب یہ زوجہ ہوگا تو وہ ہوگا فیمینن، اور ویسے ہوگا تو وہ اس میں. تو یہ عموماً جو ہے نا یہ جو ہے یہ
जेंडर न्यूट्रल है, ये दोनों के लिए, फेमिनिन और मस्कुलर दोनों के लिए बोला जाता है। और ये बहुत इधर अल्लाह सुब्हाना तआला ने दोनों के लिए बोला है, लेकिन ये जो दोनों के लिए। मुफस्सिरीन थे इन्होंने इनको तर्जुमा बीवियां क्यों किया, मेरा तो जहन में ये आता है कि मैं उनसे सवाल पूछूं कि उन्होंने क्यों इसको बीवियां जी जी। और दैट्स इसके लाइक रियली बायस कि मैं मर्द हूं, अजवाज का मतलब बीवी होगा, दैट्स रॉन्ग। वो बस मतलब बस अल्लाह माफ करे, एरर ऑफ जजमेंट भी कह सकते हैं उसको, मतलब हम किसी की नियत पे नहीं शक करते। तो उसमें जो इंग्लिश में है कंपैटिबल, पेयर, कंपेनियन, ठीक है, इनके जौज का मतलब है, जैसे कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे दिन रात, या जूते के दो पैर जो दोनों पैरों के, उसको कहते हैं, ये जोड़े कहते हैं। या जैसे मियाँ बीवी हैं उनको स्पाउस कहा जाता है, तो वो अज़वाज कहा जाता है। अज़वाज का, सही। अच्छा, एक और वर्ड आपने सुना होगा, अज़वाज मुताहरा। मुताहरात, या ठीक है। हाँ, मुताहरा। एक मुताहरात जो है वो तो फेमिनिन हो गया, और एक है अज़वाज मुताहरा, ते साइलेंट है उसमें। तो जैसे अब सूरह बकरा की आयत नंबर 25 है, इसको जरा कहीं नोट कर लें ताकि जो भी सुनने वाले हैं। सूरह बकरा की ये 3 दफा वर्ड अज़वाज मुताहरा, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है ना, 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। सही। सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में, सूरह इमरान की आयत नंबर 15 में, और सूरह निसा की आयत नंबर 57 में। ठीक है, अगर आप खोल लें और इसका तर्जुमा, तीसरा वाले बताएं, तीसरी मैं भूल। सूरह निसा की आयत नंबर 57, ठीक है। अगर इसको कहीं पे खोल लें, जैसे सूरह बकरा खोलूं, ठीक है। सूरह बकरा खोल लें हम। हाँ, वो कौन सी उसके आयत है? वो बशरिल लज़ीना आमनू व 25 अमिलुस सालिहात। जी। हाँ, सही, मैं इसको खोलती हूँ, एक मिनट। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा, यहाँ पे होगी, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा फलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा। सही जी, ठीक है ना। इधर है अज़वाज मुताहरा, लास्ट बिल्कुल, दो वम फिया खालिदून, ये 3 दफा इस्तेमाल हुआ जो मैंने बताया। और इन्हीं और जिस तरह ये आया था, इसी उसमें आया है कि ए पैगंबर, जो लोग ईमान लाएं और अमल दुरुस्त करें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि वो उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनके बागों के फल दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ऐसे ही फल उन्हें इससे पहले ही दिए जाते। और उनके लिए अब तर्जुमा है ना, पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा, ये इसको ये है, इस तरह की, जैसे ये ना अज़वाज मुताहरा को जो जो अमूमन जो तर्जुमा किया है वो पाकीज़ा बीवियों के हिसाब से किया हुआ, हालांकि इसको अगर स्पाउस ले तो ये जो आयत का पूरा मफहूम है बहुत क्लियर हो सकता है, क्योंकि बात हो रही है, वो बात हो रही है वबश्शिर लज़ीना, लोगों के लिए, उसमें मर्द औरत सब शामिल है। शामिल हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और इसमें यही वही आयत थी कि मैं 25 आयतें पढ़ के मैं आगे नहीं बढ़ती थी जब मैं 15 साल की थी, और मैं सबसे अपना शेयर करती हूँ। और मैं रुक गई थी, मैंने कहा यार ये बीवियां होंगी तो आई थिंक व्हाई शुड आई रीड द कुरान फर्दर। जब मैं 21-22 साल की थी, डॉक्टर अफवान सलजूक, उन्होंने मुझे अर्ली ऑन सेट पे बड़ा क्लियर कर दिया था। अल्लाह उनको अगर जिंदा हयात हैं तो बहुत अच्छी उनको वो दे, और अगर गुजर गए हैं जो कि बड़ी उम्र के थे तो अल्लाह उनको बहुत ही अच्छी जगह पहुंचा दे फिर जन्नतुल फिरदौस में। तो उन्होंने क्लियर किया कि बीवी अज़वाज का मतलब जोड़े होते हैं जी बीवी नहीं जी होता। जी जी, तो ये, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह भी कुरान के लिहाज से वो हुई हैं। और मतलब मैं भी जब पढ़ता हूँ तो मुझे भी बड़ा अजीब सा ही लगता था। तो उसमें तो ये बेसिकली, लेकिन ये जोड़ों के लिए इस्तेमाल हुए हैं कि मतलब जो भी शौहर के साथ बीवी है और बीवी के साथ शौहर। जौहर। ठीक है, और ये तीनों, ये अज़वाज मुताहरा
تین جگہ استعمال ہو جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں تقریباً اسی جنت کا ہی ذکر ہے. اور جیسے جو امہات المومنین ہیں ان کو ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں. وہ فیمن، وہ فیمینن ہے. ٹھیک ہے، تیل لگا لیا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اور اس میں مطلب جو نیک خوبصیرت، مطلب اس کو اگر آپ ازواج مطہرات کو کسی مفہوم لینا چاہیں تو خوبصیرت ساتھی، رفیق یا میاں بیوی کہہ سکتے ہیں. مطلب ایک تو خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصیرت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کمپینین وتھ پیور تھاٹس. خوبصورتی جی، جنت کے لیے لوگوں کے ذہن میں جو وہ ہے خوبصورت تو ہونی ہے، لیکن اس میں جو یو آر رائٹ، لائک سیرت کا پہلو اس میں بہت زیادہ ہے. جی جی صحیح. اچھا، اب اسی سے ہی ملتا جلتا ایک ورڈ ہے حور. اوکے، ہاں اس میں بھی جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے وہ. ہاں، حور بھی جو ہے وہ بھی جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے، بالکل ازواج ہی کی طرح ہے کہ وہ بھی مطلب وہ مذکر اور مؤنث دونوں ہی کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا، سب سے بڑی مثال تو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے ان کا حواریون کا ہے. صحیح. وہ روٹ ورڈ ہوئی ہے، اور ڈسائپلز جن کو ہم کہتے ہیں انگلش میں. اور جو تاریخ سے جو پتہ چلتا ہے کہ وہ 12 تھے اور وہ مرد تھے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس میں عورتیں بھی ہوں، لیکن چلیں تاریخ میں اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 12 تھے حضور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواریون، جن کا رتبہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے صحابی ہمارے حضور کے لیے تھے. بالکل بالکل. تو وہ بھی مطلب وہ اچھا، تو وہ ساتھی ان کے مطلب رفیق. تو حور کا مطلب اس سے کلیئر ہونا چاہیے. ویسے حور کا لغوی معنی یہ سفید، اور میدے کو بھی سفید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں حور جو ہے وہ فیمینن اور مسکولر دونوں میں ہی مطلب اگر بولا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں بھی نوٹ کر لیں 4 آیت ہے نا. سورہ الدخان کی ہے یہ، سورت نمبر 44 آیت نمبر 54. ٹھیک ہے. سورت نمبر 52 آیت نمبر 20 یہ سورہ طور کی ہے. اور آیت نمبر 50. اوکے. نو سورت نمبر 52 آیت نمبر 20. اوکے. طور. ٹھیک ہے. اور سورہ واقعہ کی مطلب 56/22 آیت نمبر 22. اوکے. تو اس میں ورڈ یوز ہوئے حور العین. ٹھیک ہے. جو ہمارے جو علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ بڑی آنکھیں، سفید آنکھیں والی عورتیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی جینڈر نیوٹرل ہے. تو اس میں جب میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا مختلف، تو عین کا مطلب آنکھ ہے، لیکن ہم اس کو ویژن بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی کہتے ہیں نا کہ جی سورج سوا نیزے پہ ہے، تو وہ محاورہ ہے. یا ہاتھ پیلے کر دیں دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی جیسے حور کا مطلب وائٹ اور عین کا مطلب آنکھ، اس کو انہوں نے اس طرح کر کے ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ویژنری جو لوگ ہیں، ویژن انٹیلیجنٹ، جو عقل ان کی ایسی کہ جو ایول انٹیلیجنٹ نہ ہو، انٹیلیجنٹ ہو لیکن ایول انٹیلیجنٹ نہ ہو، مطلب ایسے لوگ جو دور اندیش ہو وہ ہم. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے، اور اس کا بھی مطلب ساتھی ہی ہے، حور کا مطلب بھی ساتھی، رفیق ہے. تو اس کو بھی ہمارے یہاں اس ورڈ کو بہت مس یوز کیا گیا ہے. اور اور ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ جیسے سورہ واقعہ میں ہے کہ تین گروپوں کی بات ہوئی نا، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ والسابقون. یس. تو وہ جو سابقون ہے ان کے لیے حوروں کا ذکر ہے، مطلب حور العین، تاکہ کیونکہ کہ ان کے ساتھی جو ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے، مطلب وہ ایسے لوگ جو بہت دور اندیش ہوں گے، انٹیلیجنٹ ہوں گے، اس طرح کے نیٹ، پیور اینڈ کلین ہوں گے، ان کے لیے حور العین کا ذکر کیا، سابقون کے لیے.
اصحاب المیمنہ کے لیے نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے ازواج مطہرہ ہی ہیں، صحیح صحیح ٹھیک۔ صحیح. تو یہ تھوڑا سا اس میں مطلب میں نے کہا کہ یہ تھوڑا کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی، جب بھی مطلب میرے بچیاں بھی کوئی پڑھتی ہیں تو ذرا آکورڈ فیل کرتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہاں مطلب ان کو کافی ہاں ان کو آپ سمجھائیے گا. آپ کا مشکل جو ہو جاتا ہے ریکارڈنگ ہوگی سمجھانا، مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا بعض دفعہ، لیکن یہ نہیں، بہرحال اس میں پرکس ہیں. جی ایک بات اور واضح ہوئی ہے، ہمارے ٹیچرز ہیں وہ لوگ بہت 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 کھلم کھلا ایکسپلین کرتے ہیں ان چیزوں کو. اور جو جی آدمیوں کے پرکس ہیں وہ یقیناً وہ اس کو بہت بہت احادیث میں، اور جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے آدمیوں کی جو ہیں باتیں، یعنی کہ یہ ہماری لڑکیوں کی مکس کلاس ہے. I won't feel comfortable, but they explained everything, right, about آدمی. لیکن جب عورت کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں اللہ نے بالکل سیکریٹ رکھی ہوئی ہیں. عورتوں کو کیا ملے گا؟ He didn't feel comfortable to explain all that, but they will get what they will get. They will be satisfied, right? So like, I mean, he was a very good scholar, and then when he said that, like, even usne hadith ka reference वगैरह दिया, I should revisit those lectures. Surah Waqia unhone padhai thi, and he is a mufti from Pakistan, but he said he said that کہ عورتوں کے لیے جو ہیں وہ جو چیزیں ہیں وہ اتنی ایکسپلین نہیں کی گئیں قرآن اور حدیث کے لحاظ سے. بٹ اللہ کے پاس انصاف ہے، رائٹ؟ اگر آپ انصاف دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کا انصاف کے بارے میں سیکھنا چاہیے. اور اگر اللہ کے انصاف پر آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہو گیا، دین یہ عورت، یہ مرد، یہ ڈفرینسز اور کہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے اور کون کیا ایکسپلین کر رہا ہے، دیٹس اممیٹیریل. کیونکہ آپ کو کانفیڈینس ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، رائٹ؟ So that's so beautiful, right? And اللہ انصاف کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہاں پہ تو ایک ذرے کا بھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور ایوری تھنگ، رائٹ؟ اینڈ اللہ معاف کرے جو یعنی کہ یو آر رائٹ، ان کی نیت پہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. بٹ what they were thinking کہ وہ کیونکہ 50% آبادی آپ کی ویمن ہے، رائٹ؟ جی بالکل 50. اچھا، اس کے بعد کی آیت سمپل سی ہے، انما الاموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم. تو اس میں فتنے کا ہے جو، تو وہ اس کا جو ورڈ ہے وہ نون ہے، روٹ ورڈ ناؤن ہے یہاں پہ. آزمائش یا ٹیسٹ کے ہے، تو اس میں یہ ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اچھا، اجر کا مطلب بھی جو ہے نا وہ ریوارڈ بھی ہے، لیکن کچھ جو اجر کا مطلب معاوضہ بھی کہا گیا ہے. معاوضہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ محنت کی، کچھ کام کیا، کچھ وہ کیا، تو پھر آپ انٹائٹل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جو بھی آپ جتنی آپ نے محنت کی ہے اس کا آپ کو ریٹرن ملے. ایگزیکٹلی. بٹ تو اس اجر میں عظیم لکھا ہوا ہے، رائٹ؟ ہاں بالکل. That's huge. اچھا، پھر یہ آگے کہ میں جلدی کر لوں تاکہ ٹائم تو کسی اور کوئی موقع ملے. پھر یہ ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وانفقوا خیر لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. تو اس کا ترجمہ بھی میں کر لیتا ہوں اس میں کہ لہٰذا جب تک تمہارے بس میں ہو. یہاں پہ استطاعت کا ورڈ استعمال ہوا ہے، جتنی تم میں استطاعت ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بالکل جو ہے نا اتنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنے کی، جتنی استطاعت ہے اتنا سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو. سب جو امپورٹنٹ بات ہے کہ خرچ کرو، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے. مطلب سنو، اطاعت کرو اور خرچ کرو، ٹھیک ہے. اور جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہے گا وہی فلاح پانے والے ہیں. اس میں ورڈ ہیں لیکن میں نے اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں کیا، آگے بس میں اس کو
اور آخری کے جو وہ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، حسنا ناؤن ہے، تو ملٹی پلائی ہوگا، ڈبل نہیں وہ ہوگا، ہاں ہاں ملٹی جی پلائی جی ہوگا. جی 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 That's یضاعف، جی مطلب یہ ساری بات یہی ہے کہ اللہ کے جو بھی آپ کے پاس پیسے ہیں، مطلب جو بات شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا اولاد یا اسپاؤس آزمائش ہے، اسی ریفرنس سے ہو رہی ہیں کہ جی کہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں یا کسی جو بھی اللہ نے کہا ہے یتیم مساکین وغیرہ کے لیے خرچ کرنا ہے، تو بعض دفعہ انسان استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہیں خرچ کر پاتا، کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے یوز کروں میں. تو اس کے یہاں پہ کہ اس پہ آخر میں یہ انسینٹیو دیا کہ تم اگر اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اس کو ملٹیپلائی کر دے گا. کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے دگنا کر دے گا، کچھ نے لکھا ہے کئی گنا بڑھا دے گا. ضعیف ہے، ملٹیپلائی ہے. جی ہاں. پھر یہ کہ لکم و یغفر لکم واللہ شکور علیم، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بخش دے گا. یغفر جو ہے نا، وہ یغفر. اس کا تو قرآن میں بھی مثال ہے نا کہ اگر آپ ایک اسپینڈ کرو گے تو 700 کا نمبر دیا گیا ہے، رائٹ. اور 700 جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک کا 700 ہی ہوگا. 700 عرب میں لینگویج میں بہت زیادہ کو کہا جاتا ہے، رائٹ. جی 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 تو اس سے آپ ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ لائک یو کین تھنک اباؤٹ دیٹ. لائک اگر جو حدیث کے مطابق اگر ہماری رہنے کی جگہ ایک ایک بندے کی ایک ایک زمین کے برابر ہے، that's too much, right. کتنا رقبہ ہوگا اس کا، سوچئے. so if we make it to جنہ میں لائک بہت بہت زیادہ رقبہ ہے، بہت بہت بڑی ہے جنت، بہت ہی بڑی ہے جنت. جی. تو may Allah make us the residents of Jannah. پھر اسی صورت کی آخری ہے عالم الغیب و شہادت، شہادت العزیز الحکیم. اللہ جاننے والا غیب کو اور زبردست حکمت والا ہے. Exactly. یہ کافی ٹائم میں نے لے لیا No. And you are doing you are not only thinking about reading the Quran for yourself. آپ کی بچیاں ہیں، right. So you are thinking about those things, how your kids can be trained and how they can be explained the Quran. انشاءاللہ آپ کی جب ریکارڈنگ ہو جائے گی تو آپ کے بچوں سے ضرور شیئر کریں گے، ٹھیک. انشاءاللہ. سو شروع کر دیجیے گا. آپ کے پاس اگلے سال کا تو ایک سال کا عرصہ ہے آپ کے پاس، انشاءاللہ. جی انشاءاللہ صحت دے اور زندگی دے، انشاءاللہ. اینی کوسچن فرام اینی بڈی؟ کون ہے آن لائن؟ کون ہے؟ سدرا، آپ مزے کے سوال کرتے ہو، ذرا سوال. کوسچن تو کوئی نہیں، بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بہت نالج بھی ملا ہے ان سے، تو تھینک یو فار دا گیونگ اس نالج. اچھا لگا ہے. ہاں، اسپیشلی اگر آپ کی بچیاں ہیں سدرا؟ نہیں، میری بیٹیاں نہیں ہیں، 2 بیٹے ہی ہیں ماشاءاللہ. 2 بیٹے ہیں، چلیں. لیکن جیسے شاہینہ موجود ہیں، شاہینہ کی بیٹیاں ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس بات سے کنفیوز ہو جاتے ہیں قرآن کی جو ورڈنگ ترجمے میں لکھی ہوتی ہے. بچے سوال کرتے ہیں. ماشاءاللہ شاہینہ کی بچیاں بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور ان کی الگ سے کلاس ہوتی ہے. اینڈ they themselves question these things جو کہ مولویوں نے اس کو ترجمہ کیا ہوا ہے. جن کا میں بتا رہی تھی ڈاکٹر افوان سلجوق، وہ اسلام میں ان کے 2 PhD تھے اور ان کو دنیا کی 7 لینگویجز میں عبور حاصل تھا، جس میں جرمن، فرینچ، پرشین، عربک، اردو، اللہ بھلا کرے، اسپینش. ان کو ان سب میں عبور حاصل تھا. ان کو پیس ایوارڈ ملا تھا امریکہ میں. کوئی پیس ایوارڈ، ناٹ دا نوبل پرائز بٹ دا پیس ایوارڈ ایک الگ چیز ہوتی ہے. وہ پیس ایوارڈ ان کو ان کی کتاب پہ ملا تھا. آئی وش آئی کین فائنڈ ہز بک. افوان سلجوق نام ہے ان کا.
اینڈ مجھے بہت ارلی آن ان کا ہدایت ان سے لائک قرآن کے سلسلے میں اس والے ورڈ پر ہدایت مل گئی تھی. اینڈ اس کے بعد آئی تھنک آئی واز کلوزر ٹو قرآن الحمدللہ. لیکن آپ لوگ ضرور خیال کریے گا کہ بچے جب قرآن کرتے ہیں انگریزی کے ترجمے میں بھی وائف لکھا ہوا ہے, اور یہ بچیوں کو بہت اوفینڈ کر دیتی ہے یہ بات, اور کرے گی کیونکہ اگر غلط ترجمہ ہے تو اوفینڈ کرے گی. صحیح ہے. اور اللہ کا انٹینشن یہ نہیں ہے, اللہ کا انٹینشن, اللہ از انصاف والے ہیں, رائٹ. اور جنت کے پرک دیے ہیں, آپ بچیوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں تمہارے لیے کم چیزیں ہیں وہاں پہ, رائٹ. نہیں, یو کین ناٹ سے دیٹ, رائٹ. آپ کو جب ایکسپلین کرنا ہے, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے تو سارے انسانیت کو اس کو دیکھ کر, کیونکہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم تھوڑا سا متقی ہو جاتے ہیں اور بچ کے چلتے ہیں اس دنیا میں, تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اجر عظیم جو کہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ اجر دے گا تو اس کے پاس تو کمی نہیں ہے. لائک جو اجر ہمیں آج مل رہا ہے, جو کھانا پینا بھی ہمیں مل رہا ہے, وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے, اور بہت ہے وہ. اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں, گرینز آف ویٹ کاؤنٹ کریں کہ کتنی روٹیاں کھائی ہیں آپ نے ابھی تک زندگی میں. میری عمر سب سے بڑی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے تو بہت روٹیاں کھا لی ہیں. کتنے گرین کھائے میں نے ابھی تک, کین یو کاؤنٹ؟ ایک روٹی میں کتنے گرین جو استعمال ہوتے ہیں, رائٹ. اور پانی کے گلاس اگر دیکھیں, اگر پوری زندگی کا حساب لگاؤں میں نے کتنا پانی پیا ہے, رائٹ, کتنا پانی پیا ہے, کتنے پانی سے نہایا ہے, کتنا لائک. میم ہم تو ان نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے نا. نہیں سوچتے. ہمیں ان نعمتوں کو ایز اے نعمت تب احساس ہوتا ہے جب ہم روزے رکھتے ہیں, جب روزہ کھولتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے ہاں پانی کا بھی کوئی ٹیسٹ ہے, مزیدار ہے, اور دل کو کتنی, ورنہ ویسے ہی بس پی لیتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزر رہی ہے کہ اسی اللہ کی لیے نعمتیں ہم استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کھایا کرتے تھے. ایک جو ہم لوگ کھانے پینے میں ہر وقت ٹائم لگاتے رہتے ہیں, وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دوسروں کو انہوں نے منع کیا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ اتنے روزے نہ رکھو, لائک ان کے لیے اسپیسیفک ہے اور ہمارے لیے حدود فکس ہے. ہمیں فرائض روزے کے علاوہ صرف 15, یعنی کہ ایک مہینے میں 15 روزے رکھنے کے علاوہ, اگر یعنی کہ حدیث آ گئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ پورا مہینہ رکھیں گے that's not allowed. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ میرا مختلف میں مجھے اللہ میاں کھانا پینا دیتا ہے. کس چیز کا؟ محبت کا, کیونکہ اللہ سے اتنی زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اللہ سے محبت ہوگی اتنی ہمیں نہیں ہے, رائٹ. سو ہمارا جسم اتنا برداشت نہیں کر پائے گا. لیکن واقعی کھانے پینے سے اتنا زیادہ جو کھانا الاؤ ہے اس میں سے حدیث کے مطابق ہمیں جو ریشو بولا گیا ہے 3 حصے کرنے, ایک حصہ ہوا کا, ایک حصہ پانی کا, ایک حصہ کھانے کا. We are not allowed to eat full, right? We should not, حدیث کے مطابق, right? کہ 3 لقمے سے بھی ہمارا جو ہے ہم لوگ کھڑے ہو کے چل سکتے ہیں. اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت کم کھاتے تھے اور وہ آرام سے چل بھی سکتے تھے, دوڑ بھی سکتے تھے, رائٹ. حضرت عائشہ کتنی تھی؟ 9 سال کی تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے 50 سال سے اوپر تھے, رائٹ. اس وقت ہرا دیا تھا, پھر تھوڑی بڑی ہوئی ہیں حضرت عائشہ تو پھر مقابلہ کیا, کیونکہ وہ برداشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائک پیپل رائٹ لائک کہ انہوں نے بدلہ لے لیا کہ وہ جب 9 سال کی تھی وہ ان سے زیادہ تیز بھاگ گئی تھی. اینڈ دین اینڈ دیٹس another thing, وہ بچوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ لائک he used to play those games, بھاگنا, تلوار بازی, گھوڑا, سوئمنگ انہوں نے کہاں سیکھی؟ لائک وہاں پہ سمندر ہوتا تھا؟ کہیں نہیں ہوتا تھا, رائٹ. تو سوئمنگ سیکھنا سنت ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئمنگ آتی تھی. کہاں سیکھی؟ کنویں کے پاس ایک تالاب بنایا ہوا تھا مدینہ میں, وہاں پہ سوئمنگ سیکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ان کو سوئمنگ آتی تھی, تلوار بازی آتی تھی, گھوڑ سواری آتی تھی, رائٹ. سو ایوری تھنگ ہی نیو, ایوری تھنگ ہی ڈیڈ, اینڈ وی ڈونٹ ڈو دیٹ, رائٹ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں بننا چاہیے, انہی کی طرح کے ہر کام کرنے چاہیے, انہی کی طرح کم کھانا چاہیے, انہی کی طرح زیادہ چلنا چاہیے, ٹھیک. اینی وے, صحیح. اور کوئی سوال؟ Very good presentation, Tariq, today.
इंशाल्लाह आपका जो अलग से रिकॉर्डिंग का सेशन होगा माशाल्लाह बहुत सारे सवाल के जवाब मिल गए माशाल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। Yeah, you liked it, Zulekha? Good. This question used to bother me also. तो वो पूछा करे, like you should raise जब भी क्वेश्चन हुआ करे ना, like कुरान ऐसी चीज है जिसको समझने के लिए हमें टीचर चाहिए होता है, राइट? एंड अब जो अच्छे टीचर्स हैं दे टॉक वेरी ओपनली अबाउट दोज थिंग्स, क्योंकि जाहिर है वही चीजों पे लोगों के सवाल होते हैं। कुछ लोग लाइक आई मीन वैसे सवाल नहीं करते, लेकिन जो सवाल उनको बॉदर करते हैं तो वो उनके सवाल होते हैं, टीचर्स टेक केयर ऑफ दैट। जो आपने मैंने आयतें मैंने कोट करवाई हैं आपको, उसको उनको आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जो मैंने सूरह निसा की आयत नंबर 57 बताई थी, उसमें वो मैं पढ़ देता हूँ कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीना फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। तो वो तो तर्जुमे जो है उसमें यही है कि जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया, मतलब तो लोग में सब शामिल हैं, मर्द और औरत, और नेक अमल किए, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी खालिदीना, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और उनको अब यहाँ पे ब्रैकेट में पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी। हालांकि ये अगर अज़वाज मुतहरा ये कहा जाए कि नेक सीरत साथी मिलेंगे, या जब जो खातून जो औरत होंगी उसको मियाँ नेक सीरत मिलेंगे, जो मियाँ होंगे मर्द होगा उसको अच्छी बीवी मिलेगी, और उन्हें हम घनी छांव में रखें। मतलब ये घनी छांव मेरे मुहावरतन ही पास है। जो इस टाइम कुरान मजीद है ना सर, उसमें भी सुथरी बीबियां ही लिखा हुआ है, अभी जो मैंने पकड़ा है। तो इसीलिए ना जो कभी कभी मैं ना मैं बाद दफा आप सिर्फ अजवाज अलग करेंगे या मुतहरा अलग करेंगे, या मैं कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता हूँ कुछ उसके अंदर मैं, तो उससे काफी चीजें क्लियर होती हैं कि अल्लाह मियाँ कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब अल्लाह इतनी समझ दे कि हम उसको समझ सकें। तो इसी तरह जब हूरुल ऐन का जिक्र किया, 3 आयत बताई, उसको भी इसी तरह देख लीजिएगा कि विजन और प्योर या देखना जो या हो सकता है हमारे उर्दू दान जो हैं बीवी का मतलब एक साथी का हो, उसका बीवी का मतलब औरत हो ही ना, राइट? नहीं वैसा नहीं है, आप हमारे यहाँ के मुल्लाओं को नहीं जानते। है ना, लेकिन ये बात खैर मैंने इसमें नहीं देखी, बल्कि मैंने अरबों के अलावा आई गेस अंग्रेजी तर्जुमे में भी मैंने वाइफ लिखा हुआ पाया, तो मैं बड़ी हैरान हुई थी। लेकिन जो बहरहाल जो अच्छे हैं उन्होंने उसको स्पाउसेस लिखा है। स्पाउसेस लिखा है, हाँ जी जी। या अब्दुल हलीम है, या जो और 3-4 लोग हैं, वो मैंने काफी उसको देखा मुख्तलिफ उसमें जो अब्दुल हलीम है, मुस्तफ़ा खताब हैं, हाँ, तो वो है। लेकिन जो मौदूदी साहब हैं उन्होंने बीवियां लिखा, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा गढ़वी खताब हैं उन्होंने। मुस्तफ़ा खताब ने भी अभी एक बहुत ही फेमस आयत थी, उसमें उन्होंने गलती की थी। हमारे टीचर ने कहा कि तुम लोग आइंदा इसको नहीं पढ़ना, उसमें अच्छा हाँ उनकी ग्रामर उन्होंने इसी फेमिन लाइक अज़वाज की मतलब नहीं है, एक और पूरी डिफरेंट आयत थी, उसको उन्होंने बदल दिया था। इतना कंफ्यूजिंग हो गया था, या हो सकता है गलती हो गई उनसे, जबकि वो तो जिंदा हैं अभी और यंग हैं बहुत, और बड़ा काम है उनका, बड़े तेजी से मशहूर हुए। लेकिन हमारे टीचर जो बहुत अरबी दान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इसको ये नहीं पता है तो इसको तर्जुमा कैसे करना है, तो जस्ट डोंट रीड दैट। जी जी। या बेहतर ये है कि अरबी सीखो सिद्रा, बेहतर जी ये है मैम, कि मैं कोशिश कर रही हूँ, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये नई सारी चीजों चीजें, को। हाँ जो कुरान सीख जाएगा उसके बाद उसको बहुत ही आसानी होगी। फिर ये तर्जुमा जो है आप डिपेंड नहीं करेंगे ये पाकिस्तान के मेल शोवनिज्म मौलवी, जो कि उन्होंने जन्नत को अपनी राजधानी बना लिया है। राजधानी कहेंगे ना, उर्दू तो मुझे नहीं आती है बिल्कुल। जन्नत को भी उन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ है, राइट? नो, दे डोंट ओन दैट, राइट? अगर उनके अमल इस काबिल होंगे
کیونکہ کتنے شوہر ہیں جو اپنی پاکستان میں بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں یا جو بھی وہ کرتے ہیں. یو نو واٹ لائک ڈو یو نو دیٹ کہ وہ پہنچ پائیں گے یا ساری بیویاں پہنچ پائیں گی وہاں پہ, رائٹ؟ So you never know, and it's different, right? لیکن وہ اس کے باوجود جو حرکتیں وہ کرتے ہیں, جس طرح کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ اپنے فیملی کے ساتھ, ایون اپنے والدین میں بھی, ماں اور بہنوں کو. آپ یہ بتائیں مجھے کہ کتنے باپ ہیں اس وقت جو کہ ان کی بیٹی اگر شادی شدہ ہو گئی ہے اور ان سے ملنے آتی ہے تو وہ اٹھ کے اپنی چادر, اپنا رومال اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں اور پھر اس کو بٹھاتے ہیں. کتنے والد ہیں جو پیار کرتے ہیں پاکستان میں. حضرت فاطمہ آیا کرتی تھی حضور اکرم, ان کے کیسے رسپیکٹ کرتے تھے, کیسے محبت کرتے تھے, کیسے بھگت کرتے تھے. سو اٹس ڈفرینٹ, اسلام از ڈفرینٹ, اور اس کو جو پاکستان میں انہوں نے بنا دیا ہے that's different. میم یہاں پہ یہ ہے کہ جو والد ہوتے ہیں وہ کرتے تو ہیں پیار, لیکن دل میں تھوڑا اظہار کم کرتے ہیں, دل میں ذرا چھپا کے رکھتے ہیں. کیوں اگر جائیں تو مائیں جو ہے وہ تو اٹھ کے دوڑ کے وہ گلے میں لگتی ہیں اس طرح. میرے تو بس والد, میں بچپن میں چھوٹی تھی تب فوت ہو گئے تھے, لیکن یہ کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ والد بھی اظہار پیار کرتے ہیں. نانا ابو کو دیکھا ہے میں نے, وہ تو بڑا کرتے تھے. ہمیں انہوں نے بہت ہمارا خیال رکھا ہے. جب ابو کے ڈیتھ کے بعد نا ہمارے نانا ابو نے, تو انہی کے گھر میں ہم آ گئے. اس کے بعد پھر ادھر ہی رہے. ہماری ہر خوشی, ہر چیز کا انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے. ایون کہ میری جب شادی ہوئی تھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے, بس وہ رو رہے تھے. ان کی آنکھوں ان کے سب بہن بھائی کے کہ نا ہمیں تو رونا نہیں آ رہا تھا باجی. تو جب ہم نے اپنے باؤ جی کہتے تھے ہم ان کو, کہ جب ہم نے باؤ جی کو دیکھا وہ ان کی آنکھوں میں آنسو رو رہے ہیں, تو پھر ہمارا بھی رونا نکل گیا. بہت پیار کرتے تھے. That's called the love, right? So سارے والدین کو اپنے تفریق نہیں کرنی اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں. اب یہاں پہ تو دیکھا ہے پاکستان کی جو مائیں ہیں, اللہ معاف کرے, وہ اپنے بیٹوں کو اتنا بڑا رتبہ دیتی ہیں اور بیٹیوں کو اتنا نہیں دیتی. ایک تو خاتون کو میں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کے لیے لائک بیٹی کچھ بھی کھائے اس کو پرواہ نہیں ہے, بیٹے کو 12 سال کا ہو گیا, 13 سال کا ہو گیا, وہ گلاس کا دودھ بھر کے بیٹے کے لیے, I said like what are you doing? تمہاری بیٹی کا کھانا کیوں ڈفرینٹ ہے؟ بیٹے کو تم کیوں اچھا کھلا رہی ہو, بیٹی کو کیوں نہیں ویسا کھلا رہی ہو؟ That's so wrong, that's so wrong. اور یہ میں نے خیر کینیڈا میں آبزرو کیا, میں تو بہت ہی تنگ آ گئی تھی ان کے ٹریٹمنٹ دیکھ کے, بیٹے کو کس طرح ٹریٹ کر رہی ہیں اور بیٹی کو کس طرح ٹریٹ کر رہی ہیں. That was wrong. You cannot differentiate between بیٹا and بیٹی. جی بالکل صحیح, دونوں ایک برابر ہونا چاہیے. اللہ نے کہا ہے کہ وہ برابر ہیں, قرآن میں آیت ہے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں, دونوں ہی فتنہ ہیں, دونوں آپ کا ٹیسٹ ہیں. اور یہ بھی ٹیسٹ تھا کہ اللہ نے آپ کو بیٹا اور بیٹی دیا ہے, اور بیٹے کو آپ پتہ نہیں کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں اور بیٹی کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. That's so wrong. That's so ایون محبت کے اس میں بھی لائک کہ بیٹا ہے, یہ تو میرا بیٹا ہے, یہ اچھا پڑھے گا. لڑکی کی تعلیم پہ آپ نے توجہ نہیں دی, لڑکے کو کوشش کیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے. That's wrong as well. Right? پاکستان میں صرف جو لائک فار ایگزامپل ون ایگزامپل, صرف آپ کے بیٹے حافظ بن جائیں, رائٹ, بیٹیوں کا حق نہیں ہے قرآن کو حفظ کرنے کا, رائٹ. اگر آپ پرانی تعلیم میں دونوں کو برابر سمجھیں نا, ایک کو آپ حافظ بنا رہے ہیں تو بیٹی کو بھی حافظ بنائیں. کیوں آپ بیٹیوں کو پیچھے رکھتے ہیں؟ کیوں بیٹیوں کی عقل کم ہے؟ یعنی کہ آپ اپنی بیٹیوں کو سوچ رہے ہیں کہ ان کی عقل کم ہے, وہ حفظ نہیں کر سکتی. That's wrong as well. صحیح. So you have to treat them equally. وہ آپ کا فتنہ تھا, اور اس بات پہ آپ کو ان کو الگ الگ ٹریٹ کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ can just like question it, right? ہمارے تو یہاں پہ کافی بچی ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں اور درس کے لیے جا رہی ہیں, اب کر رہی ہیں. ٹرانسلیشن.
ہاں جی ہاں ہاں جی جی بالکل، لیکن ہاں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی صحیح ہے، موسٹلی اسی طرح ہی ہے تو کہ موسٹلی جو ہے جو ہم، پشتون فیملی میں خاص طور سے پٹھانوں کے بچے بیٹے جو ہیں وہ زیادہ تر حافظ ہوتے ہیں اور بیٹیاں غائب. لائک بیٹیوں کو کیا کرنا ہے. یا یہاں پہ کسی عالم نے بولا, کسی عالم کا وہ تھا لیکچر تھا, انہوں نے کہا کہ کسی نے ان سے کہا کہ بیٹی کو حفظ کر کے کیا کرنا ہے, کوئی وہ جماعت کو لیڈ تھوڑی کرائے گی, نماز تھوڑی تراویح تھوڑی پڑھائے گی یا نماز کو لیڈ تھوڑی کرائے گی, تو اس کو حفظ کر کے کیا کرنا ہے. ارے بھائی حفظ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا جنت کا درجہ وہ سیٹ کریں گے, رائٹ. اگر تم نے یہاں پہ نماز پڑھا دی تو وہ تو الگ بات ہے, لیکن ہر ایک بندے کا حفظ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے قرآن سناؤ, اور جو وہ سنائے گا تو اس کا جنت کا درجہ سیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس سے 100 درجے ہیں نا. اور یہ والی حدیث ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے قرآن پڑھو, اور جہاں پہ آپ رک جائیں گے وہ آپ کا درجہ ہو جائے گا, رائٹ. تو یعنی کہ آپ وہی کے میم اوپر یہاں پر تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ لوگوں نے قرآن پاک بس یہ کہ رمضان میں بغیر سمجھے پڑھتے جاؤ قرآن پاک بس ایک ختم کر لیا, دوسرا تیسرا, اور وہ بھی یا ویسے غلط ہے. روز اٹھ کے تھوڑا سا ہاں جی بالکل. تو یہ کہ زندگی بس اتنا ہی ہے کہ ختم دلا کے تو بس وہ کر لیا, بس یہ اور نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا. یہ دیکھتی ہوں تو مجھے بھی دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے. یہ دیکھ کے وہ دکھ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر بیٹوں کو وہاں پہ سارے پشتون بھائی ہمارے جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں قرآن حفظ کرنے کے لیے, ان کو بیٹیوں کا بھی ہونا چاہیے کہ بیٹیوں کا درجہ بھی ہائر ہو, ان کو بھی حفظ کر کے وہ بھی اعلیٰ درجے پہ پورا قرآن سنائیں اللہ کے سامنے, اور وہ بھی اونچے درجے میں جائیں. یہ کسی نے نہیں سوچا اپنی بیٹیوں کے لیے, رائٹ. اینڈ the other thing is like وہ اسکالر کہنے لگے کہ لائک جو بہترین امام بنے ہیں ان کی ماؤں نے ان کے پیچھے وہ کیا ہے, تو اس کا مطلب ان کی ماؤں کا بہترین قرآن تھا, رائٹ. حضرت امام حنبل ان کی والدہ ان کے پیچھے پڑی رہتی تھی, لیکن قرآن کی جو بیسک تعلیم ہے وہ ان کی والداؤں نے دی ہے. تو اگر آپ کی بیٹیاں حافظ نہیں ہوں گی یا ان کی تجوید صحیح نہیں ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو کہاں سے آگے بڑھائیں گی, رائٹ. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ ہر قسم کی تعلیم میں آپ کس کے ساتھ کیسا وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یو کی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. ٹھیک. بالکل میم, ہم ویسے ملک کے سسٹم کو تو بلیم کرتے ہیں نا, لیکن یہ ہے کہ گھروں سے تربیت نہیں ملتی ہے. اب گھروں میں تربیت نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی ناانصافیاں یہ وہ, تو پھر یہ بڑے پیمانے پہ جو کرپشن ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں اصل میں اس کی بنیاد کہیں نہ کہیں ہمارے گھر سے, ہماری سوچ سے جڑی ہوئی ہے, ورنہ ہم گھر سے ہی دنیا میں جڑی ہوئی کرپشن ہے. کم کرنے کی. یعنی ہاں کہ جی ایک ایک یونٹ کو آپ صحیح کرتے جائیں تو سب صحیح ہوتا جائے گا انشاءاللہ. بالکل, گھروں میں ہمیں تربیت ملے گی, ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور آخرت پر یقین ہوگا, تو یقیناً ہم کچھ کرنے سے ڈریں گے, چوری کرنے سے ڈریں گے, جھوٹ بولنے سے ڈریں گے, لالچ اور آگے بڑھنا اور دوسروں کو کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جانا, ان چیزوں سے ڈریں گے ہم لوگ. لیکن میں دیکھتی ہوں اتنے بے باک ہے دنیا, لوگ بس کہتے ہیں کہ بس میں ہوں, ہر جگہ میں ہوں, آگے نکلنا بس مجھے نکلنا ہے, چاہے میں کسی کا نقصان کر کے نکل جاؤں. یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ آخر کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنے ذہنوں سے نکال دیا ہے, اور وہ کس نے ڈالنا تھا؟ وہ گھروں میں سے ہی محبت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اور غیب پر یقین رکھنا. اور حالانکہ یہ باتیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن چھوٹی نہیں ہیں, یہ باتیں بہت بڑی ہیں, اسی سے ہمارا کریکٹر بلڈ ہونا ہے. یہ باتوں کو گھر والوں نے, فیملیز نے, ہم سب نے, مسلمانوں نے اگنور کر دیا ہے. تو دیکھیں سب سے زیادہ مسائل مسلمان ممالک میں ہی ہیں, سب سے زیادہ مسائل مسلمان معاشروں میں ہی ہیں, بہت زیادہ مسائل ہیں ادھر بھی, اور سب سے زیادہ مسائل کرپشن کے ہی ہیں, جھوٹ, چوری, اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال ایک مسلمان معاشرے کے لیے کتنا بڑا الارم ہے, ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم اللہ سے کتنے دور ہیں. Yeah, that's a tragedy. بس اللہ رحم کرے. Anyway, any more question on like this was very very good آیا, اسپیشلی ہوپفلی تمام گرلز جو ہیں یہ ایکسپلینیشن سن لیں گی, تو اگر وہ کوشچن کرتی ہیں تو انشاءاللہ ان کے کوشچن دور ہو جائیں گے, رائٹ. لیکن آپ لوگ جو بھی جو پارٹیسپینٹس ہیں انشاءاللہ
میک شیور دیٹ اولاد کا اگر ٹیسٹ ہو رہا ہے تو کبھی اگر آپ نے بیٹے یا بیٹی میں فرق کیا دیٹ وڈ بی کوشچنیبل. اور بیٹیاں جو ہیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا 3 بیٹیاں ہیں تو انہوں نے کہا تم پر جنت کی دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام ہو گئی تقریباً، رائٹ، اگر تم نے 3 بیٹیوں کو ریز کیا پیار سے محبت سے، رائٹ. تو پھر پوچھا گیا 2 بیٹیاں، تو 2 بیٹیاں اور 1 بیٹی، رائٹ. بیٹی ایک بھی سارا ہو. معاملہ ہاں آپ سارا کے معاملہ وہی ہے نا میم کہ نالج نہیں ہے، ماؤں کو بھی ہاں نالج نہیں ہے، بیٹی نہیں بیٹی پڑھی. آپ کو دوزخ سے دور کر دیتی ہے. تو سوچیں کہ کیا رتبہ ہے بیٹی کا، رائٹ. تو بیٹیوں کو بہت پیار سے اور بیٹے کو بھی پیار سے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ بیٹی کے پیار میں اتنے بڑھ جائیں آگے کہ بیٹے کو اگنور کر دیں. یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم ایکولی، رائٹ. کوئی کرائٹیریا اسلام میں نہیں ملتا کہ آپ ان کو ٹریٹ ڈفرینٹلی کرو، صحیح. اور دونوں ہی سے پیار کرنا، اور اسلام میں یہی اسلام نے سکھایا ہے. اس سے پہلے تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیے جاتے تھے، یعنی کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. کون صحابی تھے مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ جب آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پوچھا کہ مجھے اس کی معافی ملے گی کہ میں اپنی بچی کو یعنی کہ ماں نے اس کو تیار کر کے بھیجا اور آخر تک وہ بولتی رہی کہ تم اس کو نہیں دفن کرنا، لیکن وہ جا کے زندہ دفن کر کے آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری نظروں کے سامنے سے تم دور ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم نے ایسا کیا ہوگا، رائٹ. یعنی کہ اللہ اس کو معاف کرے، وہ تو دل سے توبہ کرے گا اسلام کے بعد. but he did that and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم couldn't stand. اس نے کہا تم اپنی شکل مجھے کبھی مت دکھانا مجھے تمہاری شکل دیکھ کے مجھے غصہ آئے گا، رائٹ. سو ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. جسٹ فار واٹ؟ کہ لیکن وہ آدمی نہیں تھی، رائٹ. that was so wrong. اسلام نے لیکن ابھی تک ایون اسلامی گھرانوں میں بہت زیادہ ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے، ان کی 4 بیٹیاں، ان میں سے 3 بیٹیوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، رائٹ. صرف ایک حضرت فاطمہ تھیں جو کہ ان کے بعد ان کا انتقال، اور بیٹوں کو بھی، لیکن بیٹیوں سے انہیں بہت زیادہ پیار تھا. اور بیٹیاں بڑی ہوئیں اور 3 بیٹیاں ان کی زندگی میں ہیں. یعنی کہ پروفٹ کی آپ وہ دیکھیں اسٹرگل، کہ ان کو اپنی زندگی میں کیا کیا اسٹرگل کرنے پڑے. ان کے والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، کہ وہ بہت ہی بچے تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، پھر جو دادا تھے وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد ان کی جو اولادیں تھیں تو بیٹے تو چھوٹی عمر میں گئے، لیکن بیٹیاں ان کی بڑی عمر میں گئیں، اور انہوں نے ان کو یعنی کہ اپنی زندگی میں ہی دفنایا اپنے ہاتھوں سے. سو واٹ از دا لائف آف اے پرافٹ؟ ان کو کتنے ٹیسٹ ملے آپ یہ سوچیں، کہ سارے بچوں میں سے ٹوٹل کتنے 7 بچے ہوئے نا، 7 بچوں میں سے ان کے 6 بچے جو ہیں ان کے سامنے ان کی زندگی میں انتقال کیا انہوں نے. اور حضرت فاطمہ بھی ان کے بعد صرف 6 مہینے کے اندر ہی وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. سو دیٹ واز دا لائف آف اوور پروفٹ. بٹ ان کا لو آپ دیکھیں، بیٹیوں کا لو، میں تو صرف اس کے حضرت فاطمہ سے زیادہ مجھے جو حضرت زینب کا جو واقعہ ہے، جنہوں نے اپنے شوہر کو، جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کو پروٹیکشن دے دیا تھا، اور جا کے میرے خیال میں وہ سامنے بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کروا رہے تھے اور تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جا کے مسجد نبوی کے صحن میں زور سے اعلان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو پروٹیکشن دے دیا ہے. سو اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس وقت حق اور باطل کی لڑائی تھی، اور کافروں کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ ناراض ہو سکتے تھے، بٹ لائک ان کی کائنڈنس دیکھیں. جب انہوں نے سلام پھیرا تو اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم بھی وہی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ یعنی کہ she is my daughter and she is saying that. How can you
like how can she do that, right? Like بڑے حیرانی کے طور پہ and بڑے پشیمانی کے طور پہ کہ like صحابہ کیا کہیں گے, صحابہ کیا کہہ سکتے تھے, right? تو ان سے پوچھتے ہیں تم بھی وہی سن رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم بھی یہی سن رہے ہیں. تو پھر انہوں نے پوچھا تم کیا کہتے ہو, رائٹ؟ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی ہے تو میں اس کو پروٹیکشن دینے دوں گا. تو پھر ان سے پوچھا, انہوں نے مشاورت کی کہ آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ یہ تو حکم جاری ہو گیا تھا کہ کمزور سے کمزور مسلمان بھی اگر کسی کو پروٹیکشن دے دیتا ہے تو وہ پروٹیکٹڈ کہلائے گا, رائٹ؟ تو خیر یہ کمزور تو نہیں ہوئے کیونکہ پروفٹ کی بیٹی تھی اور انہوں نے پروٹیکشن دے دیا ہے. تو صحابہ کیا کہہ سکتے تھے؟ اب صحابہ نے کہا ٹھیک ہے آپ پروٹیکشن دیں, رائٹ؟ تو پھر انہوں نے پروٹیکشن دیا, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہیں, اس وقت آپ ان سے ریلیشن نہیں رکھ سکتی, ٹھیک ہے آپ کا پروٹیکشن مانا جائے گا. تو just think about the kindness of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا سیاسی معاملہ تھا, یہ بہت بڑا معاملہ تھا جس پہ انہوں نے he didn't say a word to the daughter, right? تو وہ ان کا پیار ہی تھا, رائٹ؟ جو اپلائی انہوں نے پوری سوسائٹی پہ کیا, تو وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی الاؤ کرنے دیا, رائٹ؟ but he could be very angry as well, right? کیونکہ وہ بیٹی تھی, ان سے اینگری ہو سکتے تھے but نہیں ہوئے, رائٹ؟ So you can read more سیرہ and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ ہے بچیوں کے ساتھ وہ آپ دیکھیں, ٹھیک؟ صفیہ اس میں جو ایک اور میں ایڈ کر دوں, آیت ہے نا جو سورہ التکویر ہے, آیت سورہ نمبر 81 اور آیت ہے اس کی 8 اور 9, جس میں یہ نا کہ جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, وہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو پوچھیں گے ہم, تو وہ اب یہ بھی ہے اس میں کہ کوئی مطلب سعودی عرب کا ایک کسی عالم کا ہی میں نے پڑھا تھا, اس میں یہ تھا کہ وہ صرف اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے میں کہ جی مطلب ایسا نہیں تھا کہ ہم کہ عورتوں کو لڑکیوں کو زندہ دفن کر, یہ تھے اس وقت کی عہد جاہلیت میں, لیکن ایک یہ مطلب بھی ہے کہ آپ اگر لڑکیوں کو پڑھائیں لکھائیں نہیں تو وہ بھی ان کو بھی زندہ درگو کر دینے والی سچویشن ہے. کہ آپ نے اس معاشرے میں جو آج کل کے اس میں آپ ان کو تعلیم سے یا جو بھی اس سے اس طرح محروم رکھ دیں گے, پھر وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے, تو ان کو زندہ درگور کر دینا تو وہ بھی اتنا ہی, وہ بھی قتل کے ہی برابر ہے. صحیح یا ہاں بالکل صحیح. یا ان کی جو بات نہیں ماننا, اسپیشلی شادی کے جو مسئلے ہوتے ہیں, ان کے پوچھے بغیر ان کو شادی کر دیا جاتا ہے. اور چلو شادی کر دیا جاتا ہے, پھر وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں اگر, تو پھر وہ ماں باپ اور بھائی بہنوں کا کوئی اس میں وہ نہیں رہ جاتا, ذمہ داری نہیں رہ جاتی. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وہ لوگ اپنے باتیں چھپاتی رہتی ہیں, اینڈ دے میزربلی سفر کرتی رہتی ہیں, رائٹ؟ جبکہ اسلام جو ہے وہ لڑکیوں کو, یعنی کہ لڑکیوں کی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ دیر از اے ورڈ خلا ایز ویل, رائٹ؟ اگر ان کا زندہ رہنا, یعنی کہ ٹھیک ہے طلاق جو ہے بہت ہی گھناؤنا عمل ہے, بٹ لیکن اگر ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے کسی طور سے, جسمانی یعنی کہ اگر ان کو مار پٹائی ہو رہی ہے دیٹ, یا پھر ان کو ایموشنلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, دیٹس ایکولی بیڈ ایز ویل, رائٹ؟ کبھی کبھی جو ایموشنلی ٹارچر ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو اگر کسی بھی طرح سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, پیرنٹ آر اسٹل دے شوڈ بی انوالوڈ ان دا بیٹیز لائف, اوکے؟ لیکن یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو وہ کر دیا جاتا ہے, اور بہوؤں پہ بہو جو کسی اور کی بیٹی ہوتی ہے اس پہ ساس اور سسر کے جو ہے اتنے زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہوتے ہیں. So you are right, like ابھی بھی لڑکیاں جو ہیں زندہ درگور ہی ہیں تقریباً. ایک بار وہ کسی سے بن جاتی ہیں, چاہے وہ کتنا ہی بے وقوف اور عجیب قسم کا آدمی نہ ہو, اس کے ساتھ اسے پوری زندگی خواہ میں ضائع کرنی پڑتی ہے. That should be taken care of. Yeah. یہ جو کہتے ہیں پاکستان میں کہ تم جاؤ تمہاری شادی ہو گئی ہے, ادھر سے تمہاری ڈولی اٹھی ہے, ادھر سے تمہارا جنازہ اٹھے تو یہ میرے خیال میں یہ زندہ درگور والی, ہاں یہ زندہ درگور والی ہی چیز ہے. ہندو تھنگ کہ جب تمہارا میاں مر گیا تو تمہیں اس کے ساتھ جلایا جائے گا, دیٹس اے ہندو تھنگ, رائٹ؟
بلکہ جو جو مرضی اسلام برداشت ہے کرے، وہ لیکن یہ یہی کہتا ہے کہتے ہیں کہ آپ نے بس برداشت کرنا ہے، نہیں، جو برداشت کرنا اسلام کی ہے آپ وہ سنیں. اسلام کا یہ ہے کہ ہم تمہیں کسی انسان کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اگر اس کی حرکتیں حیوان کی طرح ہو تو تمہیں حیوان کے ساتھ نہیں رہنا، ہم تمہیں انسان کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. میم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ جو انسان جس سے شادی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی فیملی اتنی اسٹرانگ اور وہ سب کچھ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور فیملی اور یہ اتنی پاکستان کا پرابلم وہ ہے. چیزیں. نو، یہ پاکستان جی میں وہی کہہ رہی ہوں نا، پاکستان میں یہ چیزیں بہت عام ہیں. اور جو عرب لڑکے ہیں، وہ کوئی بھی عرب اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی کمبائنڈ فیملی میں نہیں کرے گا، لڑکے کو الگ گھر لے کر اس کو رہنا پڑتا ہے. اور پٹھان بھی یہی کرتے ہیں، پٹھان میں بھی ان کو لڑکے کو الگ گھر لے کے دیا جاتا ہے. اینڈ دس از جائز ایز ویل، کیونکہ زیادہ تر گھروں میں جو ہے کمبائنڈ سسٹم ہوتا ہے. تو بھائی اگر لڑکا ہے تو اس کے اگر 3-4 بھائی ہیں تو دس نامحرم، رائٹ. اگر آپ اسلام کو اتنا سمجھ رہے ہیں تو نامحرم میں اپنی لڑکی کیوں گھومتی پھرے گی، رائٹ. جو سارے دیور جیٹھ ہیں وہ سارے نامحرم ہیں. You cannot make your wife live in that situation. صحیح. تو یہ پاکستان کا الٹا سیدھا وہ ہے کہ وہ اس کو کمبائنڈ اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اینڈ بہت بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے پاکستان میں بھائی. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹے کو ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ بیٹے کا ہے ان کا، اور بیٹے جو ہیں وہ خود کمائیں نہ، خود اپنا گھر نہ بنائیں، رائٹ. That's kind of silly. ان کی شادی کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ تم جب اپنا گھر بنا لو گے، اپنا تم الگ رہنے کا انتظام کر لو گے تو تمہاری شادی بھی ہو جائے گی. یہ نہیں سوچا جاتا. صحیح. چلیں جی، ہمارا دوسرا گروپ آ گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے.